السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، لیکن ہمیں پرکھنا ہوگا اپنے آپ کو کہ یقیناً ہم اس دعوے میں کتنے سچے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز کو پرکھ کر لیا جاتا ہے، ہر چیز کو پرکھ کر خریدا جاتا ہے، اور اس کے دام بھی پرکھنے کے بعد دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو دعویٰ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اور آپ کو پرکھیں گے کہ ہم اس دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ صرف یہ دعویٰ محض دعویٰ تو نہیں ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے۔ اگر صداقت ہوگی، سچائی ہوگی اور دعوے میں کھرے اتریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا دام اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ حضرات علماء کرام نے محبت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پرکھے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ علامتیں اور نشانیاں موجود ہے یا نہیں۔ علماء کرام نے 10 نشانیاں بتلائی ہیں کہ جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اور جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہوگا، اس کے اندر یہ علامتیں موجود ہوں۔ سب سے پہلی علامت یہ بتلائی کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی تو یوں سمجھ لیجئے کہ محبت کی ایک نشانی اس کے اندر موجود ہے، اور دل میں جب عظمت ہوگی تو اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار بھی ہوگا۔ تو پہلی علامت اور نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دل میں موجود ہونا۔ دوسری نشانی یہ بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا، اس کی ہدایت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو چونکہ اب ہم روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اپنی آواز کو پست رکھے، فرمایا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ نشانیاں ایسی ہے کہ ایک ایک نشانی پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور تفصیلی گفتگو اس پر مطلوب ہے، لیکن چونکہ موقع اتنا نہیں رہتا ہے، اس لیے صرف میں وہ نشانیاں گنا رہا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ وہ نشانیاں ہے یا نہیں ہے، یا ہے تو اس کو اور
زیادہ نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرے، اگر نہیں ہے تو ان نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ بتلائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس چیز سے ہے، خصوصاً مکہ ہے یا مدینہ ہے، فرمایا کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اس سے ایمان والے کو محبت ہوں گی۔ چوتھی نشانی یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ان کے لیے ہمارے قلوب میں محبت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چوتھی نشانی۔ پانچویں نشانی یہ بتلائی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس سے ہمیں بھی نفرت اور بغض ہونا چاہیے۔ چھٹی نشانی اور علامت یہ بتلائی کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے واقعات کو پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے زبان پر موجود ہو۔ یہ محبت کی چھٹی علامت ہے۔ ساتویں علامت یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہو کہ آپ کا مجھے دیدار ہو۔ ایمان والا سب سے پہلے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ روضہ اقدس پر حاضر ہو۔ دوسری تمنا اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، اس لیے کہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہو جانا یہ بڑی چیز ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ ملاقات کا شوق ہو۔ آٹھویں علامت یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس کو شفقت ہو، محبت ہو، کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مشقت بھرے کاموں میں ان کے مشکلات اور مسائل کے موقع پر ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اسے بھی وہ فکر ہو کہ امت کی مشقت کے حالات میں اس کی مشقت کو دور کرے، اس کی مشقت کو اٹھانے والا ہو، اس کے کاموں کو بنانے والا ہو، اس کے کاموں کو سنوارنے والا ہو۔ نویں علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بے شمار فضائل موجود ہیں، چونکہ موقع نہیں رہتا ہے اس لیے میں صرف یہ 10 علامتیں گناتا جا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ اس محبت کے دعوے میں ہم کتنے سچے۔ 10ویں علامت یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو اپنے زندگی میں اپنائیں۔ یہ 10 علامتیں اگر موجود ہے ایمان والے کے اندر تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچا ہے۔ تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو پرکھے کہ یہ 10 علامتیں زندگی میں موجود ہے یا نہیں ہے تو کس درجہ میں ہے، اور اس کو کس درجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو دعویٰ یہ کر رہا ہے اس دعوے میں اگر سچا ہوگا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا، تو فرمایا کہ اس کا دام اتنا ہی لگے گا۔
ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا متی الساعہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کب ہے بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ما اعددت لها، کہ قیامت کا پوچھ تو رہے ہو لیکن یہ بتلاؤ کہ اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، کتنی تیاری ہے، کتنے اعمال ہے۔ تو اس صحابی رسول نے جو جواب دیا وہ بہت ہی عمدہ جواب ہے۔ فرمایا ما اعددت لها من کثرت صلاۃ ولا کثرت صوم ولا کثرت صدقۃ۔ صحابہ کرام تو اعمال میں بہت آگے تھے، بہت آگے تھے، نمازوں میں، روزے میں، صدقات میں اور دین کے ہر شعبے میں اتنا آگے تھے کہ ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ لیکن ان صحابی نے جو جواب دیا ہے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا کہ نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ زیادہ صدقہ خیرات کیا ہے، لیکن فرمایا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوں گا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، صحابہ کرام سب اعمال کو اپنا نیچے رکھتے تھے، کہ اعمال کو پیش نہیں کرتے تھے کہ میں نے یہ کیا، بلکہ فرمایا کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے اعمال بھی کم، ہماری نمازوں کا کیا حال، ہمارے روزوں کا کیا حال، ہمارے صدقہ خیرات کا کیا حال، ہمارے دیگر نیک کاموں کا کیا حال، کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اعمال کو بھی بڑھانا ہے، اعمال کو بھی بڑھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، یہ ایک بہت عمدہ ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں، اور جو 10 علامتیں بتلائی گئی ہے اس کو اپنے زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک واپس سے وہ علامتیں گنا دیتا ہوں تاکہ سب کے سامنے آ جائے اور سب اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ اگر وہ علامتیں نہیں ہیں تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی علامت یہ بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دل میں ہونا ضروری، اور عظمت ہوگی تو اس کا اظہار بھی ہوگا۔ دوسری علامت یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا، روضہ اقدس پر حاضر ہو آواز پست ہو۔ تیسری علامت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا تعلق جس چیز سے ہو اس سے ہم کو محبت ہو۔ چوتھی علامت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں اور صحابہ کرام، ان سے محبت کا ہونا۔ پانچویں علامت یہ کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض رکھا ہے، نفرت رکھی ہے، اس کا بغض اور اس کی نفرت ہمارے دل میں ہو۔ چھٹی چیز یہ ہے، علامت یہ ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کریں، کثرت سے یاد کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے واقعات کو پڑھیں، اپنے بچوں کو وہ واقعات سنائیں تاکہ ہمارے دل میں بھی اور بچوں کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہو۔ اس کی ایک چیز یہ ہے کہ روضہ اقدس پر حاضری کا شوق ہو، خواب میں آپ کے دیدار کا شوق ہو، قیامت میں حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر ہمیں نصیب ہو، اس کی تمنا ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ جمعہ کا موقع ہے، ہم کثرت سے درود پڑھیں۔ درود شریف کے ایک مستقل فضائل ہیں۔ اسی طریقے سے امت کی فکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اور ان کے مشقت کو آپ اٹھایا کرتے تھے، ان کو کاموں کو بنانے کی فکر کرتے تھے، تو امت کی بھی یہ فکر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی، امت کی مشقت بھرے کاموں میں ان کی مدد کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کرنا، تو یہ چیز ہمارے اندر ہو۔
اور 10ویں علامت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، آپ کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو، کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں۔ ہمارے سارے کام عبادت بن سکتے ہیں، صرف نیت درست ہو اور طریقہ درست ہو، کہ ہم جاب کر رہے اس کے اندر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور نیت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا ہے، میں بھی اس طریقے سے کر رہا ہوں، اللہ اس جاب میں بھی آپ کو ثواب دیں گے، وہ جاب بھی آپ کا عبادت بنے گا۔ تو ہر چیز بندے کی صبح سے لے کر شام تک کی پوری زندگی، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے تو اس کی ہر چیز عبادت بنے گی۔ نیت اور طریقہ 2 چیز ضروری ہے، تو اس طریقے سے ہم کریں۔ اللہ تعالی ہم کو یہ 10 علامتیں جو ہمارے اندر اللہ پیدا فرمائے اور اس کو آگے بڑھائے، تاکہ اللہ کے حضور جب حاضر ہو اللہ اس کا ہم کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔